برا نہ مانیے، آج روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم پاکستان میں بستی ہے۔ صاحبوں، سوال یہ پوچھا گیا کہ ایسا ملک یا ایسا معاشرہ جس میں 99% لوگ بری طرح کرپشن کے ستائے ہوئے ہیں، وہ بہت ہی پریشان ہیں۔ 99% لوگوں جب بھی بات ہو، چاہے وہ میڈیا پہ ہو، گلی میں ہو، نکڑ پہ ہو، گھر میں ہو، خاندانوں میں ہو، سب کرپشن کے ستائے ہوئے ہیں، سب کرپشن کے ستائے ہوئے ہیں۔ برا حال ہے معاشرے کا بقول جن سے بات ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا کہ یار یہ وہ کون سے 1% لوگ ہیں جو سڑک پہ ریڑھی پہ چیزیں بیچنے سے لے کے اور وزیر اعظم بننے تک وہی کرپٹ ہیں، ہر جگہ وہی ہیں، باقی سب ان کے عطاب کا شکار ہیں۔ کیونکہ آپ جہاں دیکھیں، جہاں پوچھیں، اپنے خاندان میں گھس جائیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سب کے یہاں کسی کا کسٹم میں کوئی ہے، کسی کا، یہ سب باہر سے تو نہیں آئے، ہمارے آپ کے خاندانوں میں سے ہی فوج میں بھی ہیں، کسٹم میں بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، ریڈی بھی لگا رہے ہیں، گاڑی بھی بیچ رہے ہیں، بلڈنگیں بھی بنا رہے ہیں، سب یہیں کے لوگ ہیں۔ اور سب الحمدللہ عمر حج نہائے، زکوٰۃ دھلے، نمازوں نکھرے، سب ولی اللہ ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو کبھی اپنے حصے کی کرپشن کی کوشش بھی کرے۔ وہ تو بیچارے سارے مظلوم ہیں، پوری طرح مظلوم ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ 1% لوگ اتنی جگہ پہ پھیل کیسے گئے؟ کوئی کہتا ہے پولیس خراب ہے، کوئی کہتا ہے گورنمنٹ خراب ہے، کوئی کہتا ہے دکاندار خراب ہے، مل اونر خراب ہے، فوج خراب ہے، سیاستدان خراب ہے۔ صاحب مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہم 99% جب کرپٹ ہوں گے تو ہر محکمے میں ان کا انتخاب وہیں سے ہوگا نا۔ جتنے فیصد عوام کرپٹ، اتنے ہی فیصد اس عوام کا ہر محکمہ کرپٹ، اتنے ہی فیصد پتھارے دار کرپٹ، اتنے ہی فیصد دکاندار کرپٹ، اتنے ہی فیصد پولیس کرپٹ، اتنے ہی فیصد فوج کرپٹ، سب اتنے ہی فیصد کرپٹ ہوں گے۔ نہ یہاں کوئی فوج کا ہے نہ کچھ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنی مرضی کے کسی لیڈر کے دم چھلے میں ہم اڑ جاتے ہیں۔ میں یہاں کسی کی یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران برا ہے یا وہ نواز شریف برا ہے، بات اس کی ہے ہی نہیں۔ لیڈروں کا تو تعلق ہی نہیں ہے کرپشن سے، فوج کا تعلق ہی نہیں ہے کرپشن سے۔ منافقت کا تعلق 24 میں سے 23 کروڑ عوام میں سے۔ بھائی اس حج نہائی، عمروں دھلی اور نماز نکھری عوام میں سب سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں بزنس مین کی طرف۔ ایک کام کریں، فرض کریں پاکستان میں 24 کروڑ میں سے 1 کروڑ لوگ بزنس کر رہے ہیں۔ ایک کام کر دیں، اس 1 کروڑ میں سے 1000 مجھے ایسے نکال دیں جو اپنی چیز بیچتے ہوئے اس کا ایپ پہلے بتائیں۔ اوپس، آواز نہیں آ رہی، کیا ہوا؟ آواز آئی نہیں رہی، کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ او ہاں، کراہنے کی آواز آ رہی ہے، تکلیف ہو رہی کچھ لوگوں کو۔ ہاں چلیں کوئی بات نہیں۔ تو خیر یہ دیکھیں، اور یہ سارے کرپشن کا رونر ہوتا ہے، اور درسوں میں اور آن لائن اور ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے ایک دوسرے کو کہ ایک بادشاہ تھا، وہ یوں تھا، وہ بڑا عادل تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، اور کچھ نہیں۔ بڑے ہل کے سنیں گے وہ والی حدیث کے ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس گئے، وہ اپنا گھوڑا بیچ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا گھوڑا تو بڑا مہنگا ہے، تم سستا کیوں بیچ رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا کہ بھائی میں مجبور ہوں۔ تو لینے والے صحابی نے کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، اگر میں تم سے گھوڑا سستا لوں گا تو میں تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا جو حرام ہے، میں اس کو آپ کو پورے پیسے دوں گا۔ تو بزرگوں، صاحبوں،
اس 25 کروڑ کے بجائے آپ 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور 1.5 ارب مسلمانوں کے جا کے مجھے کوئی 1 لاکھ ایسے لوگ لا دیں جو جب جائیں کسی سے سودا کریں تو یہ نہ دیکھیں کہ اس کی مجبوری کا فائدہ کیسے نہیں اٹھانا. ڈرامے بازیاں کرا دو بس، ڈرامے بازیاں بس. فوج خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے. یار جس ہر ڈپارٹمنٹ میں اتنی ہی % کرپشن ہوگی. فوج میں تھوڑی کم ہے کیونکہ وہاں پھر بھی آج پھر بھی ایمانداری کی کچھ رمق ہے فوج میں. اگر مان لی جائے فوج مخالفوں کی بات، کرپشن ہے تو سپاہی کرپٹ نہیں ہے. میجر بیچارے کرنل تک ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ تو رائے امتیاز ہوتا ہے، وہ اپنا کام کر لیتے ہیں. ہوگی تو بڑے جنرلوں میں ان میں ہوگی. تو جس ملک کی 99% عوام کرپٹ ہو لیکن چولا اس نے مذہب کا اور اخلاق کا اور اس کا پہنا ہوا ہو، تو اس ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے شاید یہ ایک اوپر والے کی تنبیہ ہے کہ منافقت چھوڑ دو، اپنے اپنے منہ سے نقاب اتار لو.